یہ صرف ایک کہانی نہیں، ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایک خاتون جس کے شوہر نے اپنے علاج کے لیے تقریباً 3.5 لاکھ روپے سے زائد قرض لیا، لیکن وہ یہ قرض واپس نہ کر سکا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، طلاق دی اور کہیں غائب ہو گیا۔ آج اس واقعے کو 4 سال گزرنے کو ہیں۔ جس شخص سے قرض لیا گیا تھا وہ ایک ادھیڑ عمر شخص ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ بدلتا گیا اور اس نے اس مجبور خاتون کو تنگ کرنا شروع کر دیا، بار بار آنا جانا، دباؤ ڈالنا، یہاں تک کہ معاملہ خطرناک موڑ تک آ پہنچا۔ بالآخر خاتون جو خاندان تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کو 1 لاکھ فوری دیا جائے، اور بطور جزوی ادائیگی کے انہوں نے 1 لاکھ دے دیا اور ساتھ غیر انسانی شرط رکھ دی، اگر 1 مہینے کے اندر باقی معاملہ حل نہ ہوا تو اس نوجوان خاتون کو اس ادھیڑ عمر شخص سے شادی کرنا ہوگی۔ آج اس بات کو 1 مہینے سے زائد گزر چکا ہے اور وہ خاتون اپنا گھر چھوڑ کر در بدر ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنی عزت اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بچا سکے۔ ایک طرف قرض کا بوجھ، دوسری طرف ایک زبردستی کے رشتے کا خوف، اور بیچ میں ایک بے بس عورت جو ہر دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ یہ وہ حالات ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ دباؤ ہے جو ہمارے معاشرے میں خودکشی جیسے سنگین رجحانات کو جنم دیتا ہے، اور افسوس جب کوئی زندگی ہار جاتا ہے تب ہم سب احساس ہوتا ہے، تب ہم کہتے ہیں ہمیں پہلے بتایا ہوتا ہم کچھ کر دیتے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی طلحہ عتیق صاحب کو، جنہوں نے اپنی وال پہ یہ دکھ بھری کہانی شیئر کی اور اس کے لیے آواز اٹھائی۔ پھر تو یہ ابتدائی طور پر مسئلہ کسی اللہ کے بندے نے حل کر دیا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ آپ کے آس پاس اس طرح کے بہت سے بے بس لاچار لوگ قرض کے ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ ہر طرح ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس دلدل سے نکلا جائے، لیکن آئے روز مہنگائی کی اس بڑھتی ہوئی لہر نے بہت سی زندگیاں نگل لی ہیں۔ میری ان لوگوں سے گزارش ہے جن پر اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، پلیز اپنے آس پاس کے حقائق کو جان کر اس طرح کے لوگوں کی مدد کریں۔ شاید آپ میں سے کوئی ایک ہاتھ بڑھائے اور کسی کی زندگی سنور جائے۔